نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سارے حضرات درود شریف پڑھ لیجئے۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حمد و صلاة کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام بھائیوں، عزیز دوستوں، اسٹیج پہ جلوہ فراز حضرات علماء، مشائخ، سادات، بالخصوص حضرت صاحبزادہ سلطان فیاض الحسن صاحب قبلہ، ماشاءاللہ آپ نے خوبصورت بیان اور خوبصورت واعظ و نصیحت سنا ہے۔ مختصر سے وقت کے لیے چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ جس طرح انسان مومن اپنی اخروی زندگی کے لیے فکر مند ہونا چاہیے، اسی طرح بندہ مومن کو یہ بھی خیال ہونا چاہیے کہ اس کی دنیاوی زندگی بھی بہت بہتر ہو، اس لیے کہ مومن تمام مذاہب کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی شخصیت، اس کا کردار و عمل دوسروں کے لیے نمونے کا باعث بنتا ہے، اور قومیں، دیگر مذاہب، وہ سب مسلمانوں کی پیروی کرتے ہوئے ہی ہمیشہ حق کے رستے پہ چلے ہیں۔ میں اور آپ جس زمانے میں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، اس میں مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ مسلمان قوم کی فکری، اخلاقی اور روحانی تربیت کے مسائل اس قدر زیادہ گھمبیر صورتحال اختیار کر گئے ہیں کہ اقوام عالم ہم سے بات کرتے ہوئے یہ کہتی ہیں کہ ہم تمہارے سامنے اپنا آپ رکھتے ہیں اور تم ہمارے سامنے صحابہ کی مثال رکھتے ہو، ہم تمہیں چلتے پھرتے قوانین پر عمل کرتے نظر آتے ہو اور تم ہمیں اپنے اسلاف کی باتیں سناتے ہو۔ اقبال نے بھی کہا کہ تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو۔ یہ ٹھیک ہے کہ تمہارے آبا و اجداد، بزرگ، اسلاف، اکابرین بہت بڑے تھے، لیکن یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا طرز حیات کیا ہے، طرز زندگی کیا ہے۔ عزیز دوستو، قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں یہ تلقین فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے اور رب کریم کی معرفت پانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے کے لیے ایک ہی رستہ ہے۔ وہ رستہ بالکل واضح بھی ہے، بین بھی ہے، صاف بھی ہے، اور اتنا روشن ہے کہ اس کے لیے مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ وہ رستہ کیا ہے؟ وہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت کا راستہ ہے، حضور علیہ السلام کی پیروی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب علیہ السلام، آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں کہ اگر تم
اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ سنت اور شریعت کا رستہ یہی وہ بنیادی اور اہم ضرورت ہے امت کی جو اسے آسان، پرسکون اور باوقار زندگی دے سکتی ہے۔ لیکن تھوڑی سی مشکل ہے، وہ یہ کہ ہم نے 2 4 5 چیزوں کو ہی صرف سنت سمجھ لیا۔ آپ دیکھیے داڑھی بڑی عظیم سنت ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو داڑھی دی نہیں، مرد کو دی، بڑی عظیم سنت ہے۔ امامہ شریف عرب کے سر کا تاج ہے۔ مسواک نبی کریم علیہ السلام کو اتنی پسند ہے کہ حضور نے وقت وصال بھی مسواک کو طلب فرمایا اور اس کا شوق فرمایا۔ یہ عظیم سنتیں ہیں، لیکن صرف یہی سنتیں نہیں ہیں۔ یعنی پگڑی باندھنا، داڑھی رکھنا، میٹھا کھانا اور مسواک کرنا ہی سنت نہیں، دل صاف رکھنا بھی حضور کی سنت ہے، یہ بھی نبی کریم کی سنت ہے۔ ختم کریں جی اس کو، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر، بہت سی اللہ برکت دے، سمیٹ لیں۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے انس، اے میرے بیٹے، آپ سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کریں کہ آپ کے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ جب آپ صبح اٹھیں اپنے باطن کا جائزہ لیں، آپ اپنے آپ کو ٹٹولیں، آپ محسوس کریں کہ آپ کے سینے میں کسی کا بغض نہ ہو۔ بڑے خوبصورت لفظ ہیں حدیث کے، حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے۔ دل صاف رکھنا یہ محبوب کی سنت۔ اچھا، ہم نے بلا وجہ عداوتیں پیدا کر رکھی ہیں، کوئی سبب نہیں، کوئی وجہ نہیں۔ اچھا، سامنے والے کو پتہ بھی نہیں کہ مجھ سے فلاں اپنے دل میں بوجھ رکھتا ہے، اس بیچارے کو خبر بھی نہیں۔ تھوڑا سا سینہ کشادہ ہو۔ حضرت سلطان صاحب کی دھرتی پہ بیٹھے ہیں، وہ ہمیں فرماتے ہیں کہ دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے۔ تھوڑا وسعت ظرفی ہو، وسعت قلبی ہو، سینہ ذرا وسیع ہو، یہ نبی پاک کی سنت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں میں ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ یہ محفل میں مائک والا، یہ ساؤنڈ والا ساؤنڈ نہ لگائے۔ ویسے اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے ساؤنڈ والے کی مجالس میں؟ میں نے ایک ساؤنڈ والے سے کہا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، اتنی محفلیں سنتے ہو؟ کہندہ جیڑا مولوی ہوندہ ہے ساڑھے نہ تے لڑ کے ٹر جاندہ ہے، ایدی بات اچھی کر لو تے نیوی کر لو تے تینوں جاج نہیں۔ ہم نے کیا نماز پڑھنی ہے، کوئی توجہ ہی نہیں دیتا، کوئی شفقت ہی نہیں کرتا، عام دام برسر مطلب۔ یہ آپ کبھی غور فرمائیں، سمجھیں کہ اگر یہ ساؤنڈ وقتی طور پہ نہ چلے تو میری آواز آپ تک نہیں پہنچے گی، قاری صاحب کی، نعت خان صاحب کی آواز آپ تک نہیں آئے۔ تو کتنا بڑا اہمیت کا یہ کام ہے ساؤنڈ، لیکن کیا ہمارے اہمیت ہوتی ہے؟ تو ہر شخص کی ایک اہمیت ہے اپنی جگہ پہ، ہر شخص کا ایک کام ہے، ہر شخص کا ایک مقام ہے۔ تھوڑا اپنے دل میں وسعت پیدا کریں۔ ایک دوست مجھے کہنے لگے کہ لوگ علماء اور مشائخ کے بڑے خلاف ہو گئے، تو میں ہنس پڑا۔ تو وہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے آپ ہنس رہے ہیں؟ میں نے کہا لوگ پیروں کو بڑی باتیں کرتے ہیں، مولویوں کو بڑی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا چل تو یہ بتا، سیاستدانوں کو دعائیں دیتے ہیں روز، وکیلوں کے بارے میں کیا رائے ہے، اور پولیس والوں کو میرا خیال ہے روز وہ پھول ڈال کے آرام کرتے ہیں۔ ہم نے ماحول ہی ایسا بنایا ہے، آپ جس سے بھی ملیں گے وہ دوسرے طبقے کے خلاف ہوگا، جس محکمے سے بھی ملاقات کریں گے وہ دوسرے کے خلاف ہوگا۔ شہروں کو شہروں سے لڑا دیا، صوبوں کو صوبوں سے لڑا دیا، مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑا دیا۔ اور میرے عزیز، جب دل وسیع ہو، سینے میں گنجائش ہو اور حضور کی اس سنت پر عمل ہو۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے، میں اور میرا ایک دوست حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے،
دستک ہوئی دروازے پہ، اللہ کے حبیب نے بڑی ہی انفرادی بات ارشاد فرمائی۔ کریم فرمانے لگے دروازہ کھولو، جو دروازے پہ آیا ہے وہ جنتی ہے۔ فرماتے ہیں دروازہ کھولا تو بندہ بڑا سادہ سا، تازہ وضو کیا ہے، پانی کے قطرے داڑھی سے گر رہے ہیں، جوتے بغل میں دبائے ہوئے، کچھ سامان تھامے، ساری چیزیں کونے پہ رکھیں، حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کر کے چند گھڑیاں بیٹھا، اجازت لے کے رخصت ہوا۔ فرماتے ہیں میں ساری رات رشک کرتا رہا۔ کتنا خوش قسمت ہے جسے نبی پاک نے جنتی قرار دے دیا۔ فرماتے اتفاق کی بات، اگلے دن بھی اسی جگہ وہی وقت اسی طرح بیٹھے تھے، پھر دستک ہوئی، کریم فرمانے لگے کھولو دروازہ، جو دروازے پہ آیا جنتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ایک اور کے نصیب جاگ گئے، لیکن حیران تو اس وقت ہوا جب دروازہ کھولا تو وہی بندہ تھا جو کل آیا تھا، یعنی دوسری مرتبہ جنت کی بشارت۔ پھر ساری رات رشک سے کروٹیں لی، تیسرا دن آیا۔ اللہ کرے آپ موبائل کم دیکھیں اور میری بات زیادہ سنیں، موبائل تو ادھر ہی رہیں گے، ہم جائیں گے بھائی۔ تیسرا دن آیا، حضرت عبداللہ فرماتے وہی جگہ وہی مقام، دستک ہوئی دروازے پہ، کریم فرمانے لگے کھولو دروازہ، جنتی آیا ہے۔ فرماتے ہیں دروازہ کھولا تو وہی بندہ تھا جو پہلے 2 دن آیا تھا۔ فرماتے ہیں وہ کچھ بات کی، اجازت لے کے رخصت ہوا تو آج مجھ سے نہ رہا گیا، میں بھی اجازت لے کے اس کے پیچھے ہو گیا، جا کے سلام لی اور میں نے کہا بھائی میرا دل کرتا ہے تیرا مہمان بنوں، کوئی 2-3 دن رکھ لو گے؟ تو وہ کہنے لگا میں کوئی امیر آدمی نہیں، روکھا سوکھا ہوگا آپ کو بھی دے دوں گا۔ کہتے میں اس کا مہمان بنا 3 دن اور 3 راتیں، میں پتہ کرنا چاہتا تھا کیا نیک عمل کرتا ہے۔ اللہ کرے آپ کی توجہ زیادہ ہو میری بات پہ۔ ایک دن سٹیٹس نہ بھی نہ لگے تو بندہ زندہ رہ سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ تو کہتے ہیں کہ میں معلوم کرنا چاہتا تھا، جیسے ہمارے ہاں لوگ معلوم نہیں کرتے فلانا مشہور کیسے ہوا پتہ کرو، پیسے کیسے آئے پتہ کرو، ایک کام شروع کرتے ہیں تو سارے وہی کاروبار شروع کر لیتے ہیں، چونکہ وہ سمجھتے ہیں شاید یہی وجہ تھی۔ عزیز بھائی، حضور علیہ السلام کے صحابی فرماتے ہیں معلوم کرنا چاہتا تھا 3 دن اور 3 راتیں اس کے ساتھ رہ کے کیا نیک عمل کرتا ہے۔ فرماتے ہیں میں 3 دن اور 3 راتیں رہا، وہ تو عشاء پڑھ کے سو جاتا، فجر کی نماز تک سویا رہتا، کروٹیں بدلتا تو اللہ کا ذکر کرتا، میں تو اٹھ کے تہجد بھی پڑھتا تھا۔ فرماتے ہیں وہ پنیر کے خشک ٹکڑے خیرات کرتے اور میں تو ان سے بہت بڑھ کے بظاہر خیرات کرتا، کوئی چیز ملی نہیں، اتنا بڑا درجہ کہ 3 دفعہ کریم فرمائے جنتی ہے۔ فرماتے ہیں جب میں لوٹ رہا تھا اس کے گھر سے اجازت لے کے تیسرے دن، تو وہ بھی حیران تھے میں کیوں آیا، اور میں بھی بات کی تکمیل چاہتا تھا۔ میں نے اس سے کہا مجھے کوئی حاجت نہیں تھی، 2-3 گلیاں چھوڑ کے میرا گھر ہے، اور تو بھی پریشان کہ جس کا یہاں پڑوس میں رہنا ہے وہ میرا مہمان بننے آیا ہے۔ فرمایا دراصل بات یہ ہے کہ تو وہ خوش قسمت آدمی ہے جسے نبی پاک علیہ السلام نے 3 بار جنت کی بشارت دی ہے۔ میں ڈھونڈنا چاہتا تھا، معلوم کرنا چاہتا تھا، آخر کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو کمال ہوگا، کوئی تو خوبی ہوگی جو محبوب کے دل اقدس کو بھا گئی، اور اتنا بڑا تیرے لیے مقام کا اعلان ہوا۔ تو فرماتے ہیں وہ سیدھا سادہ آدمی، سیدھا سادہ سی کسے دے کچھ بھی نہ لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی، سیدھا سادہ سادے سے کپڑے اور سادی سادی گفتگو، کہنے لگا یار جو ہے آپ کے سامنے ہی ہے، غریب آدمی ہوں، ماڑا بندہ ہوں، محنت کر کے گزارا ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا یار کچھ تو ہوگا، کہنے لگا ایک چیز ہے، سویرے اٹھ کے روز اپنا دل دیکھتا ہوں، کسی کے لیے بغض کوئی نہیں، عداوت کوئی نہیں، ہمارا لمبا چوڑا رٹا ہی کوئی نہیں، کوئی ایسا سیاسی گروہ ہی کوئی نہیں، پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا ہی، بنا پاکوں پاک نہیں ملدا، سارے جسم نو تون دے نالوں ہی کوئی تولا ٹکڑا دل دا۔
فرمایا دل میں کوئی چیز نہیں، یہ دل پاک ہے، ہم نے بوجھ نہیں رکھے ہوئے، دل محبوب حجازی کے لیے، ہم اس دل کے اندر قدورتیں، عداوتیں، نفرتیں نہیں پال، ہاں کبھی کسی سے نفرت کرنی ہو تو بھی اس لیے ہے کہ وہ بد عقیدہ ہے، بد مذہب ہے، اشداء علی الکفار کے زمرے میں آتا ہے، ورنہ ہمارا دل کشادہ ہے۔ میرے دوستو، چھوٹے چھوٹے جھگڑے گھر کی چار دیواری سے شروع ہو کے خاندانوں میں پھیلے، گلیوں، محلوں، قبیلوں اور شہروں کو اپنی لپیٹ میں لے گئے۔ ایک مزاج کے لوگ بھی اکٹھے نہیں بیٹھ پاتے، ہم مشرب، ہم مسلک بھی چھوٹے چھوٹے گروہوں میں جب بٹ جائیں تو امت کا جوان کس دروازے پہ جا کے دستک دے؟ تھوڑا تھوڑا ہمیں محبتیں بانٹنی ہے، تھوڑا تھوڑا حضور کی اس سنت پر بھی عمل کرنا ہے، تھوڑا سا ذرا اس چیز کو بھی فروغ دینا ہے۔ زیادہ باتیں نہیں کرنی میں بڑی تھوڑی تقریر کرنے کا قائل ہوں۔ ایک حضور کی سنت اور بھی بڑی عظیم ہے، وہ ہے سچ بولنا، صادق اور امین ہونا۔ جس ادا سے سب سے پہلے حضور کو لوگوں نے پہچانا تھا وہ ہے صادق اور، آپ نے ناراض نہیں ہونا مجھ سے، پاکستان میں کوئی آپ سے جھوٹ بولے تو آپ اس پہ مقدمہ ہی نہیں کرا سکتے، چونکہ اس کا پرچہ ہی نہیں ہوتا، اس کی کیا سزا ہے، بس چلتا ہے۔ چونکہ جن کے پاس آپ جا رہے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ تو روز کا کام ہے، سارا خاندان بیٹھ کے کارڈ لکھتا ہے شادی کا، 1 بجے برات چلے گی، 2 بجے پہنچے گی، 2:15 کھانا ہوگا، میرا خیال ہے ہو جاتا ہے پھر 2:15 کھانا، تو یہ سارے مشترکہ بیٹھ کے لکھتے ہیں کارڈ اور وہ سب کے ہاں بٹتا ہے۔ ہمارے استاد صاحب ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ جب تم مسجد میں اعلان کرتے ہو نا کہ جمعے کی نماز 2:15 پہ ہوگی، تو پھر تم نے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے قوم سے وعدہ کیا، پھر 16 نہیں ہونے چاہیے۔ یہاں یہ وعدہ کرو کہ 2:15 تک پہنچ جانا، مناسب وقت پہ جماعت کھڑی ہو جائے گی تاکہ گنجائش رہے تمہاری بات میں۔ 2:15 تک آ جانا، مناسب وقت پہ جماعت کھڑی، 2-4 منٹ اوپر بھی ہو جاتے ہیں، کبھی تو صفے سیدھی کراتے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اتنے پکے وعدے کرنا۔ وہ یہاں بیج لگایا ہوتا ہے ہمارے قومی اسمبلی کے امیدوار کے سپورٹر نے، اپنے سپورٹر کا یہاں بیج لگایا ہوا ہے، اور کافی لوگوں سے اس نے لڑائی بھی لے رکھی ہے کہ تو میرے کہنے پہ ووٹ نہیں دے رہا، اور اپنی بیٹھک کے باہر اس نے انتخابی دفتر بھی بنا رکھا ہے، لیکن جب MNA کا امیدوار تقریر کر رہا ہے تو وہی سپورٹر باہر گھوم رہا ہے، اسے کو میاں جا کے اندر تقریر سن، تو کہندہ جھوٹ پہ بول دے، سارے جھوٹے وعدے کر رہے ہیں، کرنا کچھ بھی نہیں سن۔ وہ خدا کے بندو، جب پورے حلقے کی نمائندگی کرنے والے کے بارے میں تمہاری یہ رائے ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ یہ جھوٹ بولنا آپ کے خیال میں کوئی بڑی معمولی سی بات ہے؟ معاذ اللہ، آدمی کا وقار ختم ہو جاتا ہے، اس کی شخصیت کا قد کاٹ نہیں رہتا۔ یعنی آپ نے غلط بات کر دی، لوگ آپ کا قد دیکھتے ہیں، معیار دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ بندہ یہ تو اپنی بات کا ہی پکا نہیں۔ سنو نا حضور نے کیا فرمایا، یا رسول اللہ مومن بزدل ہوتا ہے، فرمایا کبھی ہو جاتا ہے۔ حضور مومن کنجوس ہوتا ہے، فرمایا یہ خامی کبھی آ جاتا ہے۔ حضور مومن جھوٹ بھی بولتا ہے؟ میرے کریم فرمانے لگے نہیں، میرا مومن جھوٹ نہیں بولا کرتا، میرا مومن جھوٹ میں کیسے آپ کو سمجھاؤں؟ بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے پیسے تھوڑے دیا کر، گزارا کر لوں، لیکن لاہور جاتا ہے تو لاہور کا ہی بتایا کر گزارا۔ ماں کہتی ہے بیٹے سے بیٹا تم تھوڑی باتیں کیا کر پر سچی کیا کر۔ خدا را اپنی زندگی کے اندر معیار پیدا کریں، شخصیت کا روب ہوتا ہے، وفاداری ہوتی ہے، کردار ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب خطوط لکھے تھے نا مختلف بادشاہوں کو، تو شاہ روم کو بھی خط لکھا کہ مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا ایسے ہی نہیں کہ میں خط آیا ہے تو میں جذباتی انداز میں کہوں کہ معاذ اللہ کسی کی کیا ضرورت ہوئی، ہمیں تنبیہ کرے۔ اس نے کہا کوئی سردار آیا ہو نا یہاں ہمارے ملک میں، مکے کا تو لاؤ۔ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ابھی مسلمان نہیں تھا، کلمہ نہیں پڑھتا تھا، مکے کا بڑا سردار جان کے مجھے لے گئے۔ معروف روایت ہے، بخاری شریف سے لے کر تمام کتب احادیث اور کتب سیرت میں موجود ہے
فرماتے شاہ روم نے نا حضور علیہ السلام کے بارے میں مجھ سے مختلف سوالات کیے، خاندان، قبیلہ، حضور کے ماننے والوں کی کیفیت، بہت تفصیل ہے حدیث میں، اپنے موضوع پہ رہتا ہوں۔ اس نے ایک سوال آخر میں یہ پوچھا کہ سردار آپ بتا چکے ہیں کہ آپ رشتے میں ان کے چچا ہیں، کیا کبھی اس محبوب نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ کبھی؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں سختے میں آ گیا، ایک منٹ کے لیے میرے اندر بات آئی کہ کوئی میں خلاف واقعہ بات کر دوں، پر میں نے سوچا یہ نہیں، یہ ہماری وفاداری کے خلاف۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں بادشاہ پھر پکارے، سردار بولتے نہیں، کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا سنو، میرا ان سے بڑا اختلاف ہے، میں جنگوں کی قیادت کرتا ہوں ان کے مقابلے میں، اور شدید ہماری ان سے لڑائیاں ہو چکی ہیں، اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن گویا وہ میرے سامنے پیدا ہوئے، میں نے ماں کی گود میں بھی دیکھا ہے، اور دادا کے کندھوں پہ بھی دیکھا ہے، اور چچا کے گھر میں بھی دیکھا ہے، اور جناب ختیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا ہے، اور شہزادیوں کو ان کی گود میں کھیلتے بھی دیکھا ہے۔ میرے سامنے ان کے مقدس بال سفید ہوئے، اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن یہ بات حق ہے کہ اس محبوب کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، وہ مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم ہے۔ میرے دوستو یہ عظیم سنت ہے حضور کی۔ آخری بات کی طرف آتا ہوں، معاف کر دینا بھی حضور کی سنت ہے جی، معاف کر دینا بھی۔ ہم دیہاتی لوگ ہیں نا تو صلح کر لیتے ہیں، معاف نہیں کرتے، کہتے ہیں اب چودھری صاحب کہہ رہے ہیں، سائیں کہہ رہے ہیں، بزرگ کہہ رہے ہیں، چلو صلح کر لیتا ہوں، پھر جب میری داڑھ کے نیچے آئے گا نا، صلح نہ کریں، معاف کریں۔ آپ پڑھیں سیرت نگاروں کو، محققین کو، سب سے زیادہ دین لوگوں کے دلوں میں گھر کیا ہے حضور کے معاف کر دینا سے۔ حضور معاف کر دے، معاف کر دے۔ آرام فرمائے محبوب سفر کے دوران، اور تلوار درخت سے لٹک رہی ہے، اور ایک شخص نے آ کے وہ تلوار اتار کے حضور پہ تان دی، کہتا ہے کون آپ کو بچائے؟ کریم مسکرا کے فرمانے لگے میرا رب بچائے گا نا مجھے۔ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، حضور نے اٹھا لی۔ کریم فرمانے لگے بھئی مجھے تو رب نے بچا لیا، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ سنو نا یار، ہم اس کریم کے ماننے والے ہیں۔ ابھی تلوار لے کے آیا، شہید کرنے کے ارادے سے آیا، ابھی بازی پلٹ گئی، تلوار حضور کے دست نور میں آئی ہے۔ کریم فرمانے لگے تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا میں نے سنا ہے آپ بڑا معاف کرنے والے، یہ کیفیت پیدا کرو نا، جو ابھی یہاں آئے پسٹل لے کے اور پکڑا جائے اور معافی مانگے۔ یہ کس طرح ممکن ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، میں نے تقریر کر دی، آپ نے سن لی، یہ تصور تو لاؤ۔ یہاں تو خاندانی دشمنیاں اور ہمارے رویوں کی تلخیاں اور ہمارے مزاجوں کی سختیاں، بڑے اپنے ہم سے دور ہوئے، اس لیے کہ سینوں میں گنجائش نہیں۔ یہ بھی حضور کی ادا ہے۔ سنا ہے آپ معاف کر دیا کرتے ہیں۔ کریم زیر لب مسکرائے، فرمایا اگر تو نے سنا ہے تو جا، میں نے معاف کیا۔ او دوستو تھوڑا سا سینوں کو کشادہ کریں، ایک تو دل صاف رکھنا بھی سنت ہے، سچ بولنا بھی سنت ہے، معاف کر دینا بھی۔ تو میرے بھائی ان عظیم سنتوں کو بھی اپنائیے، جس طرح حضرت صاحب نے اس ادارے کے لیے نیک جذبات کا اظہار کیا ہے۔ ہم انہی کی دعا پہ آمین کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیشہ شاد و آباد فرمائے۔ آخر دعوانا جی سائیں دعا